بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الاستعاذہ والبسملہ۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں جی تعوذ کو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور بسملہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور اسے ہم تعوذ اور تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہیں آپ استعاذہ بسملہ سنیں گے اور کہیں آپ تعوذ اور تسمیہ سنیں گے، تو دونوں کا سیم میننگ ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت کے چند آداب ہیں، جیسے کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تعوذ اور تسمیہ کب کب پڑھنا چاہیے، یعنی کب وہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ جب ہم تلاوت قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی قرآن پڑھنے کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو ہمیں تعوذ پڑھنا ہی چاہیے۔ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر قاری آہستہ آواز میں یا اکیلا قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر وہ استعاذہ کو بھی آہستہ آواز میں پڑھے گا، لیکن اگر وہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور بیچ میں رک جاتا ہے کسی وجہ سے، پھر دوبارہ وہ سٹارٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو تعوذ تو پڑھنا پڑے گا، لیکن تعوذ بھی اس کو پھر اونچی آواز میں ہی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حالت نماز میں بھی استعاذہ جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھنا چاہیے، یعنی چاہے آپ کی سری نماز ہو چاہے آپ کی جہری نماز ہو۔ سری نماز کون سی وہ ہوتی ہے؟ وہ نماز ہوتی ہے جس میں ہم آہستہ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہری میں تھوڑی سی بلند آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں ہمارے پاس اور سری نمازیں کون سی ہوتی ہیں، یہ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم چاہے سری نماز ہو چاہے جہری ہو، ہم اس میں تعوذ کو آہستہ آواز میں ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو پھر استعاذہ بھی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر نیکسٹ پہ آ جائیں کہ اگر قرات کسی عام بات یا کسی کام یا کھانے کی وجہ سے روک دی جائے اور اس کے بعد اگر قرآن پڑھنا دوبارہ مطلوب ہو تو استعاذہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عام بات، جیسے آپ کے بچے بیچ میں آ جاتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، کوئی کام پوچھتے ہیں آپ سے یا کوئی کام بتاتے ہیں یا باہر بیل ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایسے چھوٹے موٹے کام جو آپ کرتے ہیں، رکنا پڑتا ہے آپ کو، تو پھر آپ جب آئیں گے دوبارہ سٹارٹ لیں گے یا بات ختم کرنے کے بعد دوبارہ سٹارٹ لیں گے، تو پھر آپ دوبارہ سے تعوذ لازم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، لیکن سورۃ توبہ کی سٹارٹنگ میں ہم نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، انہوں نے نہیں بتائی، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے۔ اس کی بہت سارے تفاسیر لوگ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، سو ہم بھی نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعوذ کو تسمیہ اور کسی صورت کے ساتھ ملانے کے کون کون سے جائز طریقے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان تلاوت کا آغاز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور صورت بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے استعاذہ پڑھے اور بسملہ پڑھے، یعنی دونوں چیزیں پڑھنی چاہیے اسے، اور پھر سورت شروع کرے۔ تو اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تینوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیں۔ کس تینوں کو ہم بات کریں؟ ہم بات کریں یہاں پر استعاذہ کی، بسملہ کی، اور جو ہماری سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو قطع الجمیع یعنی تینوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو، تو اسی سے بنا ہے قطع الجمیع۔ اچھا، کیسے کاٹیں گے؟ پہلے ہم کیا کریں گے؟ استعاذہ پڑھیں گے، پھر رکیں گے، پھر بسملہ پڑھیں گے، پھر رکیں گے، اور پھر سورت شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے؟
क़त्उल जमी, तीनों को अलग अलग कर देना। फिर ये जायज़ तरीका है, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ऐसे है कि वस्लुल जमी, यानी तीनों को आपस में मिला देना। वसल कहते हैं मिलाने को। तो क्या करेंगे हम, अल इस्तिआज़ा को, बस्मला को और सूरा को मिलाकर हम एक ही सांस में पढ़ेंगे। जैसे आप डिफरेंट कुर्रा की तिलावत सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक ही स्ट्रेच में पढ़ी जा रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि ये गलत पढ़ रहे हैं। नहीं, वो सही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता ना, कैसे भी पढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि जहाँ पे आयत का निशान आ गया वहाँ वक्फ लाजिम हो गया, हमने करना ही करना है, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 को देखें कि नंबर 3 को देखें, वस्लुल बस्मला बिस्सूरा, यानी बस्मला को हमने किसके साथ मिला देना है, सूरत के साथ। क्या करेंगे उसके लिए, पहले इस्ताज़ा पढ़ा, फिर हम रुक गए, ठीक है, उसके बाद फिर हम बस्मला पढ़ेंगे और साथ ही सूरत का जो शुरू है वो हम एक ही सांस में फिर पढ़ देंगे। यानी बस्मला को और सूरत का शुरू जो भी पहली आयत होगी उसको हम एक ही स्ट्रेच में, एक ही सांस में पढ़ेंगे। अच्छा, 4 पॉइंट देखिए अब कि वस्लुल इस्तिआज़ा बिल बस्मला क्या मतलब है, यानी अल इस्तिआज़ा को और बस्मला को आपस में मिला देना है, और क्या करेंगे, उन दोनों को एक ही सांस में पढ़ के हम रुक जाएंगे और फिर बाद में सूरत शुरू करेंगे। ये तो तरीके हो गए। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं वस्लुल जमी, यानी तीनों को मिला के पढ़ना है। तो तीनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे, आप देखें, हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, मैंने वक्फ़ नहीं लिया, बीच में सांस नहीं तोड़ा, मैंने एंड पे आके वक्फ़ किया। तो ये मैंने किया, तीनों को इकट्ठा कर दिया। फिर आप आ जाए क़त्उल जमी पे, यानी तीनों को अलग अलग करना। मोस्टली हमारे यहाँ यही तरीका राइज है। कौन सा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। हमने सबको अलग अलग कर दिया। अच्छा, अब ये है तीसरा तरीका, वस्लुल इस्तिआज़ा बिल बस्मला, यानी क्या करेंगे, इस्तिआज़ा को बस्मला के साथ मिला देंगे और सूरत को अलग कर देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद आ जाएगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है। अच्छा, आखिरी तरीका है वस्लुल बस्मला बिस्सूरा, यानी बस्मला को क्या करना है, आपने सूरा के साथ मिलाना है और तावुज़ को आपने अलग कर देना है, यानी इस्तिआज़ा को अलग कर देना है। तो कैसे पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ कह के रुक जाएं, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो हमने इस तरीके से पढ़ लिया। तो आपके पास 4 जायज़ तरीके हैं जब आपकी तिलावत का भी आगाज़ हो और आपकी सूरा का भी आगाज़ हो। तो इन तरीक़ों से आप तिलावत कुरान कर सकते हैं। तो अब आपको डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ना भी चाहिए ताकि आपको जो आपने पढ़ा है उस पर अमल करने का मौका भी मिले। तो चलें जी, आज का लेसन हमारा एंड हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।